بالکل اسی طرح سے ایک بچہ معمولی سا ایک بچہ بازار میں بیٹھا ہے. بات کو یہ ختم کرنا چاہتا ہوں, یہی پہ سبق پوشیدہ ہے کہ موت کیا ہے. ایک بچہ جس کے پاس $100 کا نوٹ ہے, پاکستانی تقریباً 20,000 روپے, اس کے پاس ہے, لیکن وہ ہے جعلی. وہ کون سا نوٹ ہے؟ بولو, جعلی نوٹ. ایک ہی نوٹ ہے, وہ ہے کتنے کا؟ 20,000, تقریباً 20,000 کا نوٹ ہے. وہ ہے جعلی. ہے کس کے پاس؟ بچے کے پاس. ایک وہ جو ٹھگ ہے وہ آ جاتا ہے, اس کے پاس ہے آم کی پیٹی, اس کے پاس ہے آم کی پیٹی, وہ بھی نسلی آم, اور آم کی پیٹی. آپ اس بچے کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ بیٹا یہ جو پیسے تمہارے پاس ہے یہ مجھے دے سکتے ہو؟ پھر میں آپ تمہیں دے دوں گا. اب بچہ بھی وہ کمال کا تھا, اس نے کہا یہ لگتا آپ یہ لے لو, آپ کی بیٹی مجھے دے دو. اب وہ ٹھگ چلا گیا اور جا کے اس نے جو دیکھا کہ بھائی وہ تو جعلی نکلے, تو ہارا کون؟ ٹھگ. وہ ہار گیا نا, تو بچہ جیت گیا. بس ہم اگرچہ موت کے مقابلے بچے ہیں, لیکن موت سے جب مقابلہ ہوگا تو موت ہم سے آگے چھینے کی تو کیا, یہ عارضی زندگی, اور ہم موت سے لے لیں گے ہمیشہ کی زندگی. ایک ہمیشہ کی زندگی لے لیں گے. تو موت ہے تو سامنے سے آئے, جو سامنے سے موت کو بلا لیتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی لے. یہی بات ہے دوسری کی طرف کہ جس وقت میرے مولا کو ضرب لگی ہے تو یہی کہا, موت تو کہاں پہ, موت تو کہاں پہ تھی؟ میں ہر جنگ میں تیری تلاش میں گیا, اگر موت ہے تو سامنے آئے, سامنے سے موت کو بلائیے. موت کہاں پہ تھی؟ میں ہر جنگ میں تیری تلاش میں گیا, میں احد میں تیری تلاش میں گیا, میں خیبر میں تیری تلاش میں گیا, میں ہر جنگ میں تیری تلاش میں گیا. تو مجھے ملی تو کہاں ملی؟ خدا کے گھر میں ملی, خدا کے گھر میں ملی. موت جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ موت کی تلاش میں رہے اور موت کے پاس جائے. یہ جو مقابلہ کرے گا یہ جاویدہ زندگی لے لے گا, اور موت جن کے پاس آئے گی وہ ان کی ضمانت نہیں ہے. کربلا سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خود قدموں سے چل کے اپنی خدمتگاہ تک. ان مجالس کے اندر جو چیز سب سے پہلے آشکار ہونی چاہیے وہ اس امام حسین کے عاشقوں میں سب سے چیز پہلے نمایاں ہونی چاہیے. سب سے پہلا جو سبق ہے وہ شہادتوں کی مجلسوں میں عشق شہادت ہے. آپ نماز جمعہ پڑھتے ہیں, اس میں جو پہلی بات ہمیں بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر کوئی سچا مومن ہے تو موت کا عاشق بنے, اگر کوئی سچا مومن ہے تو موت کا عاشق بنے. دیکھو کہو موت سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے, لیکن جو سچے عاشق ہے وہ پوچھا حضرت قاسم سے, جب حضرت قاسم نے امام حسین بیان فرما رہے تھے کہ کل کون کون شہید ہو جائے گا, تو امام حسین علیہ السلام نے ایک شہید کا نام لیا اور کہا مسلم بن اوسیہ کل تم مارے جاؤ گے, حبیب ابن مظاہر کل تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے, اور بھائی عباس کل تمہارے بھی بازو پھٹ جائیں گے, اور کہا بیٹا اکبر کل تمہیں بھی برچھی لگ جائے گی. جب ایک ایک شہزادے کا نام لیا, ایک ایک صاحب کو کہہ دیا, قاسم کی اور امام نے خاموشی اختیار کی. تاریخ کہتی ہے کہ کیونکہ حسین ابن علی کو اپنے شہزادے سے بہت پیار تھا, اور مولا یہ تو نہ کہہ سکے کہ بیٹا تیرا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں شامل ہے. لیکن ایک مرتبہ وہ حضرت قاسم گھٹنوں کے بل اٹھ کھڑے ہوئے, کہا چچا جان آپ نے ہر ایک کا نام لیا لیکن میرا نام نہیں لیا, مجھے یہ بتائیے کیا میرا نام بھی اس فہرست شہداء میں شامل ہے؟ سنو کہ ارباب نے کیا جملہ فرمایا, یہ تو نہیں کہا آپ بیٹا قاسم تیرا نام بھی شامل ہے, پر ایک جملہ فرمایا, بیٹا قاسم تو اپنا پوچھتا ہے, بیٹا قاسم تو اپنا پوچھتا ہے, اس شہیدوں کی فہرست میں تو 6 مہینے علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. ارباب دیکھو دین کتنا پیارا ہے حسین ابن علی کو, یہ کس ماں نے تربیت کی ہے, کتنا پیارا ہے دین حسین کو کہ اس دین کی بقا کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر دیتے ہیں, اور اس دین کی بقا کے لیے 18 برس کے لیے اکبر بھی قربان کر دیتے ہیں. ارباب ادا حسین ابن علی جو ہے وہ قربانیاں کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ارباب ادا وہ ماں ہے جو سکھا رہی ہے, وہ ماں ہے. جب حسین چھوٹے سے تھے نا,
ارباب اعظم ایک وقت ایسا آیا کیونکہ ماں کی وفات کی مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں جناب سیدہ کے مصائب کے 2 جملے عرض کروں، شاید ہماری نجات کا وسیلہ قرار پا جائے۔ اور جب مولا حسین چھوٹے سے تھے تو صبر زہرا کو دیکھا تو یقین آیا۔ کیا یقین آیا؟ ارباب اعظم جب چھوٹے سے تھے تو کچھ لین آئے ہیں دروازے پہ، آگ و لکڑیاں لے کے آئے۔ اور ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا کون ہو؟ بتاؤ کون ہو؟ ارباب اعظم آنے والوں نے اپنا تعارف کرایا، لیکن کیا سیدہ یہ کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا سیدہ کو پتا نہیں تھا یہ کون ہے؟ علماء نے فرمایا سیدہ جانتی تھی، تو یہ کون ہے؟ تو پھر کیوں پوچھا کہ کون ہو؟ یہ وہی سوال ہے جو بنت علی نے دربار شام میں یزید کے سامنے کیا۔ ارباب اعظم جب یہ ٹوٹا پھوٹا قافلہ چلا ہے اور ایک مرتبہ اس جگہ پہ پہنچا جب یہ لئیم نشے میں مست تھا، میں باتوں کو جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب اعظم جب شرابیوں کا مجمع تھا اور ایک رسم میں 18 قیدی تھے، ارباب اعظم آئے ہیں، ایک مرتبہ لئیم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور سامنے ایک کشت تھا، کشت میں ایک سر حسین رکھا۔ ارباب اعظم میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، لیکن تصور کرو اس بیٹی نے کیسے دیکھا ہوگا۔ ایک مرتبہ ارباب اعظم اس لئیم نے ہاتھوں کی چھڑی سے ان لبوں پہ گستاخی کی ہے۔ ایک بوڑھا صحابی بیٹھا تھا، ایک مرتبہ کہا یزید رک جا، یزید رک جا۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ رسول ان لبوں کو بوسہ لیا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب اعظم اس لئیم نے ایک ایسا سوال کیا، کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حسین کی ایک بہن بھی تھی، مجھے یہ بتاؤ کیا وہ کربلا میں ماری گئی ہے؟ سنو گے ارباب اعظم، کیا ماری گئی ہے یا قیدی بن کے شام میں آ گئی ہے؟ ارباب اعظم آپ نے سنا ہوگا سید سجاد خون کے آنسو روتے رہے، لیکن یہ راز جو ہے وہ کس وجہ سے کیوں روتے رہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس لئیم نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حسین کی ایک بہن تھی، کیا وہ ماری گئی ہے یا قیدی بن کے شام میں آ گئی ہے؟ ایک لئیم اٹھا کہ یزید وہ ماری نہیں گئی، وہ قیدی بن کے اس دربار میں آ گئی ہے۔ لئیم نے پوچھا وہ کہاں پہ ہے؟ سنو گے ارباب اعظم، ایک مرتبہ اس نے کہا یزید وہ جو بڑھیا ہے سفید بالوں والی، اس کے پیچھے ایک شرم حیا کی بنتا ہے جو سر چھپائے کھڑی ہے، وہی ہے بہن حسین کی۔ ارباب اعظم یہ جو نگاہیں اٹھی ہے، ایک مرتبہ سید سجاد جو ہے خون کے آنسو رونے لگے اور جناب زینب نے سر اٹھایا اور ایک مرتبہ سوال کیا اور کہا الستم فیکم مسلم، مجھے یہ بتاؤ تم میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ قیامت تک رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ الستم فیکم مسلم، مجھے یہ بتاؤ تم میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ لوگوں نے کہا بی بی کیا کرنا ہے آپ نے، مسلمان سے کیا لینا دینا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا الستم فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کس لیے پوچھ رہی ہے؟ کہا اگر کوئی مسلمان ہے تو میں اس کو بتاؤں گی کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کی بیٹی زینب ہوں۔ ارباب اعظم جناب سیدہ نے پوچھا بتاؤ تم کون ہے؟ کس لیے پوچھ رہی ہے؟ بس اس لیے پوچھ رہی ہے کہ لوگوں اگر تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کی بیٹی فاطمہ، آنا فاطمہ۔ بس ارباب اعظم آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ ان لائنوں میں خیمے میں آگ لگا دی، ایک مرتبہ دروازے کو آگ لگ گئی۔ ارباب اعظم یہ دروازے کو آگ لگی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے انتظار نہیں کیا دروازے کے جلنے کا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک لائن آگے بڑھا ہے، اس نے آگے بڑھ کے دروازے کو دھکا دیا ہے، لیکن سادات موجود ہیں، میں محفل میں ان سے معافی مانگ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سخت جملہ مصائب کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب اعظم اس دروازے میں علماء فرماتے ہیں ایک لوہے کی کیل تھی جو آگ کے جلنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ ارباب اعظم مجھے معاف کیجیے گا، جب یہ دروازہ گرا یہ وہ لوہے کی کیل سیدہ کے پہلو میں جا لگی، ایک مرتبہ آواز دے کے کہنے لگی فضا فضا الیہ الیہ، فضا مجھے ذرا سہارا دینا، میرے پہلو میں جو امانت تھی وہ امانت شہید ہو۔ سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل علی